میں پھر واپسی پر وہاں پروگرام ہے. چونکہ رمضان المبارک میں یہ سلسلے قرآن کریم کی تکمیل کے تراویح کی نماز میں ہو رہے ہیں اور یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. تاک رات ہے آخری عشرے کی، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان تاک راتوں میں کوئی نہ کوئی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہوتی ہے. اور یہ اس امت کو اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی ہے. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت دوسرے دنوں راتوں کی جو ہے اس سے یہ ایک رات کی عبادت زیادہ ثواب والی بن جاتی ہے. تقریباً 82-83 سال بنتے ہیں 1000 مہینوں کے. یہ رات کو اتنی عظمت جو ملی ہے تو اس مناسبت سے ملی ہے کہ اس رات کا تعلق قرآن کریم سے ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے نازل فرمائی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. قرآن اعلیٰ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. جس رسول پر نبی پر نازل ہوئی وہ سارے رسولوں سے بن کے ساری کائنات سے اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ افضل بنایا. جس رات میں یہ قرآن آیا وہ رات ساری راتوں سے کیا بن گئی؟ افضل بن گئی. جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں میں. جس شہر میں آیا، جن شہروں میں آیا، مکہ اور مدینہ میں، آپ دیکھتے ہیں قرآن کی سورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے مدنی اور مکی. ان شہروں کو اللہ رب العزت نے بھی باقی جگہوں کے مقابلے میں عظمت نصیب فرما دی ہے. اور جس امت پر آیا ہے اس امت کو بھی ساری پہلی امتوں سے اللہ نے فضیلت نصیب فرما دی. اگر اس کو اور آسان طریقے سے آپ دیکھیں، بازار سے ایک آدمی کپڑا لیتا ہے، جس کا سوٹ بنا لیتا ہے، اسی کا ٹکڑا بچا ہوا اگر قرآن کی چولی بن جائے، قرآن کا غلاف بن جائے، کپڑا وہی ہے، ایک ہی قیمت کا ہے، جسم پر لگا ہے، اور ایک وہ ہے جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے. جو قرآن کے ساتھ کپڑا لگ جاتا ہے اس کی قیمت ایک مسلمان کے ہاں کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب اس کو وہ چومتا بھی ہے، اس کی وہ عزت کرتا ہے، نیچے گرنے نہیں دیتا جیسے قرآن کی عزت کرتا ہے. یہ اس کپڑے کو عظمت مل گئی. کس بنا پر ملی ہے؟ کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ قرآن کے ساتھ. اگر اس طرح چیزیں گرنے لگ جائیں تو وقت نہیں ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح ابھی عزیز جو نظم پڑھ رہے تھے آل بیت کی، حضرات حسنین کریمین کی تعریف کر رہے تھے، ان کو حضرات کو یہ عظمت اور عزت اور اتنا احترام کیوں ملا ہے کہ انہوں نے اسی قرآن کو پڑھا ہے اور اسی قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہے. اللہ نے یہ عظمت دی ہے. چاہے وہ آل بیت میں ہوں یا آل بیت نہ بھی ہوں، کہیں دور سے آئے ہوں. ایران سے آنے والا سلمان فارسی بھی جب آ کر قرآن سے جڑتا ہے، مصطفیٰ سے جڑتا ہے، تو رب ذوالجلال کی طرف سے قرآن میں تمغے پاتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ یہ رضامندی کا سرٹیفکیٹ جیسے حضرات آل بیت جو نبی کے خاندان کے مسلمان لوگ تھے ان کو حاصل ہوا، یہی اعزاز اور یہی تمغہ اللہ رب العزت نے ہر اس شخص کو نصیب فرمایا جس نے محمد الرسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھا، حضور کی محفل میں بیٹھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، جہاد میں شرکت کی ہے، نماز میں شرکت کی ہے، محفل میں آ کر بیٹھ گیا ہے، کلمے کی دولت سے مالا مال ہوا ہے، تو اللہ نے یہ تمغہ اس کو بھی کیا کر دیا ہے؟ عطا کر دیا ہے. لیکن اگر کوئی حضور علیہ السلام کے خاندان میں ہے، رشتہ داری میں ہے، کلمے سے محروم چلا گیا تو اس کو کوئی عظمت ملی ہے؟ حضور کا سکا چچا ہے ابو لہب، جس کا ذکر قرآن بھی کرتا ہے،
جس نے نبی پاک علیہ السلام کے پیدا ہونے پر یہ خوشی منائی تھی، جب خبر ملی کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اور بھائی تو 6 مہینے ہو گئے ہیں، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، عبداللہ، کہ میرا بھائی تو دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے گھر ایک نشانی آ گئی ہے، تو خوشی اس نے یہ کی تھی کہ اس وقت ایک قیمتی چیز جو سمجھی جاتی ہے نا، ایک باندی، ایک غلام باندی اس وقت ہوا کرتے تھے، اس نے آ کر خبر دی صہیبہ نے یا صوبیہ نے کہ تیرے بھائی کے گھر، تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس خوشی پر اس نے کیا کر دیا، کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ یہ خوشی کی اس نے، لیکن جس وقت یہی محمد ابن عبداللہ بچپنا ہے، محبت کر رہا ہے، لڑکپن بنا، محبتیں ہو رہی ہیں، اور جوانی آ گئی ہے، محبتیں ہو رہی ہیں، 40 سال کا زمانہ ہوتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے قرآن کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور جب قرآن محمد الرسول اللہ پر نازل ہویا تو اللہ کے پاک نبی اب وہ قرآن سن کر، قرآن کو لے کر وہ آیات، تھوڑا سا بوجھ محسوس کیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں شاید اس کو نبھا نہ سکوں۔ آ کر چادر اوڑھ کر گھر والی کو کہتے ہیں زمبلونی زمبلونی دسرونی دسرونی، کبھی تاری ہے، سردی لگ رہی ہے، جس طرح یہ خبر انسان اچانک سنتا ہے نا، یہی باری خبر ہے کہ تو رسول ہے اور ساری کائنات کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے، یہ بڑا مسئلہ تھا، بڑی مشکل بات سامنے آئی تو جسم پر روکتے کھڑے ہو گئے، چادر لی اور لیٹ کے اوپر سے پھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، قرآن آپ کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، قرآن نازل تو ہونا شروع ہوا تھا غار حرا سے، لیکن اس لیے نہیں دیا کہ آپ غار میں بیٹھ کر اس کو پڑھتے ہی رہیں، آپ ہی پڑھتے رہیں اور غار میں رہنے دیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کو غار سے لے کر پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ قم فانذر وربک فکبر، اس قرآن کے ذریعے رب ذوالجلال کی عظمت لوگوں کو بتائیں، رب کا تعارف اس کے ذریعے کرائیں، یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور کہہ دیا میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب آپ کو یہ پیغام قرآن والا دے دیا گیا ہے، یہ آنا شروع ہو گیا ہے، تو اب اس کو پہنچانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے گھر سے بات شروع کریں، اپنے گھر سے بات شروع کریں۔ مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کام شروع کرے تو کتوں کرو، شروع کرو، انذر عشیرتک الاقربین۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا، آ جاؤ بھائی، رشتہ دار بھی آ جاؤ، دوسرے بھی آ جاؤ، مکے والوں۔ جب آقا علیہ السلام نے چادر ہلا کر سب کو بلایا نا، پہاڑی پر کھڑے ہو کر، ہر دیکھنے والے نے کہا محمد ابن عبداللہ نے تو کبھی اس طرح نہیں بلایا، اتنا عظیم آدمی ہے، وہ کہہ رہے تھے اتنا عظیم آدمی ہے، 40 سال کا زمانہ اس کا ہمارے سامنے گزر گیا ہے، جوانی جو تھی وہ ہمارے سامنے گزر گئی ہے، تو آج اس نے اس طرح بلایا ہے سب کو، بڑے ہی تیزی کے ساتھ سارے پہنچ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ ابو لہب بھی اس میں موجود ہے، جو نبی کی ولادت پر، پیدائش پر خوشی منا رہا تھا، اور پھر لڑکپن بھی اس کے سامنے گزرا، جوانی گزری، محبتیں کر رہا تھا، اور سارے یہ کہہ رہے تھے آپ جیسا سچا اور آپ جیسا مطلب امانت دار کوئی دنیا میں ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں قولوا لا الہ، جی قولوا لا الہ الا اللہ، بس پڑھو یہ کلمہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب چونکہ وہ عربی جانتے تھے، وہ عربی جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، سب سے پہلے وہی چچا جو پیدا ہونے پر خوش ہو رہا تھا،
باندی آزاد کر دی تھی، محبتیں دے رہا تھا، بھتیجا سمجھ کر تعریفیں کر رہا تھا کہ ایسا کوئی نوجوان تو بتاؤ جو میں جیسا میرا بھتیجا ہے، اور وہ بالوں پر یہ فخر کرتا ہے۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کیا پڑھو؟ کلمہ، تو کلمہ تو ان کو پتا تھا کلمے میں کیا کچھ ہے۔ آج ہمیں اس کا معنی نہیں پتا، اس کا مفہوم نہیں پتا، تو وہ علامہ اقبال نے وہ اپنے انداز میں کہا ہے نا کہ زبان پہ لا الہ الا ہو اور دل میں نہ ہو تو کیا فائدہ۔ اس کا الفاظ تو مجھے مفہوم یہی ہے۔ تو اب سب سے پہلے وہی جو خاندان کا بندہ ہے، چچا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ تبت لک یا محمد الہذا جماعتنا، او محمد تو تباہ ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے یہاں پر؟ تو ہم سے اپنے معبود چھڑانا چاہتا ہے، تو ہم سے 360 خداؤں کو چھڑانا چاہتا ہے، حالانکہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف کہا ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو، کامیابیاں مل جائیں گی، اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے خداؤں کا گستاخ بن گیا، تو ہم سے وہ چھڑانا چاہتا ہے، ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تباہ ہو جائے، تو تباہ ہو جائے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ کی طرف اس طرح ہاتھ اٹھا اٹھا کر تانے دے رہا تھا، تانے دے رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام خاموش ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پیغام تو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو پہنچاؤ، قریبی رشتہ داروں کو بلا کر بھی بتا دو، سب مکے والوں سے ابتدا کر دو، اور یہ صدائیں جو ہیں وہ دنیا میں پھیلا کر رکھ دو۔ آپ نے وہاں سے ابتدا کی، جواب یہ ملتا ہے، جواب یہ ملتا ہے، آپ خاموش ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے سونے محمد کام میرا ہے، تیرے اوپر اعتراض کرنے والوں کا جواب بھی میں آپ دے دوں گا، میں آپ جواب دے دوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے تبت لک یا محمد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے تو تباہ ہو جائے، اس لیے ہم کو جمع کیا ہے۔ اوپر سے اللہ کا قرآن آنا شروع ہو گیا، اللہ کا قرآن آ کر کہتا ہے محمد آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن کی زبان میں اس کو جواب دے دیں، میں وہ بتا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محمد کو کہنے والے تو ہلاک ہو جائے، وہ ہاتھ جو محمد کی طرف گستاخی کے طور پر اٹھے ہیں، میں رب کہتا ہوں کہ میں ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دوں گا۔ یدا ابی لہب وتب، خود بھی برباد ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو وہ نیکیاں کرتا رہا، جو وہ مال رکھتا تھا اور مال خرچ کرتا تھا، وہ نبی کی آمد پر خوشی کے طور پر اس نے باندی آزاد کر دی قیمتی، اب وہ ایمان نہ قبول کرنے کی وجہ سے اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب دیکھو جہاں سے بات چلی تھی کہ خاندان نبوت بھی جو ہے اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا چاہے خاندان نبوت میں ہے یا نہیں ہے، رب ذوالجلال نے اس کو بھی کیا دے دی ہیں؟ عظمتیں عطا کر دی، عظمتیں عطا۔ لیکن اگر ساتھ ساتھ اس کو خاندان نبوت کا شرف بھی حاصل ہے، ایمان بھی ہے، تو یہ ڈبل فضیلت ہے، یہ ڈبل۔ عزیز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدح بیان کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان نبی کے نواسوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی محبت کیا کرتے تھے، ہمارے پاس وہ حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کو ان سے محبت، آپ ممبر پر تشریف فرما ہے اس طرح، یہ بچے دونوں دوڑتے ہوئے آئے، نواسے ہیں آپ کے، تو جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، تو کوشش کرتا ہے دوسرے کو پکڑے
تو اس طرح ایک دوسرے کو پکڑتا ہے، دوسرا آگے ہوتا ہے، یہ گرتے ہیں. حضور علیہ السلام سے ان کا گرنا برداشت نہ ہوا، منبر سے اترے اور اب ان کو اٹھا دیا. لیکن ادھر یہ بھی دیکھو نا، حضور نے ان کو اٹھایا ہے. ایک ہستی وہ بھی نظر آتی ہے جس نے نبی کو اٹھایا ہے. یہ حضور کے کندھے پر سوار ہوئے ہیں، اس لیے کہ اچھی سواری ہے. حضور کے کندھے پر سوار ہوئے ہیں، عظمت پائی ہے. لیکن ایک وہ بھی ہستی ہے جس کے کندھے پر نبوت سوار ہوئی ہے. وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس کا بھی مقام ہے. پھر وہ بھی خاندان میں آ گیا کہ حضور کا سسر ہے، سسر والد ہوتا ہے، مقام ہے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو قرب نصیب فرمایا ہے خاندان کے لحاظ سے، وہ بھی تب قابل قبول ہوا اور اس کی وجہ سے عظمت بنی جس وقت خاندان نبوت میں آنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کلمے کی توفیق دی، اس قرآن کو ماننے کی توفیق دی، قرآن کی دعوت کو ماننے کی توفیق دی، تو وہ عظیم بن گئے. ورنہ دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا. اب وہ قرآن آپ نے پڑھا ہے نا، اس میں یہ سارا آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو ہے دعوت دیتے ہیں 950 سال. اللہ کا نبی سمجھا رہا ہے کتنا اسی ڈاٹ کر مولوی بڑی گلا آپ سونا دے کوئی نہ منے تے میں چھوڑو سو جہنم پہ جاؤں دوست. لیکن اللہ کا نبی رات دن ایک کر کے 950 سال تک، خود قرآن کہتا ہے لیلا و نہارا، نہ صبح دیکھا نہ شام دیکھا، ہر وقت قوم کو سمجھا رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجمع لگا کر، محفلیں لگا کر، بلکہ یہ ہے اللہ کا نبی خود قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی ایک ایک کو بھی سمجھایا، مجمع میں بھی سمجھایا. ایک جس طرح ہماری تبلیغی جماعت والوں کے نہیں ہوتی ہے خصوصی کاشت اور عمومی کاشت، سارے طریقے نبی نے اختیار کیے. زمانہ کتنا جی، لیکن جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو ضد کی بنا پر تو بیٹا نہیں مانا. اور جس وقت اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو اللہ کا نبی، وہ محبت جو پدری ہوتی ہے نا باپ کی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، کہاں برداشت ہوتا ہے. سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اب پانی میں ڈوبنے والا ہے، دیکھ رہے ہیں تو فوراً رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، یا اللہ. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ آلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. میرے مالک یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرے آل سے ہے، میرے خاندان سے ہے، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری آل کو بچا دوں گا.